بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رجب شریف کے ان مبارک گھڑیوں سے مالا مال فرمایا۔ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اسلام کے اندر رجب کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اسلامی سال کے لحاظ سے رجب 7واں مہینہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس ماہ مقدس کو حرمت والا مہینوں کے اندر شمار فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورۃ توبہ کے اندر یہ حکم فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی میں اللہ کی کتاب یعنی قدرت نوشت کے اندر 12 مہینے لکھے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، یعنی کہ یہ آج کی بات نہیں، یہ ازل کی بات ہے کہ جب پروردگار نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا تو اس وقت سال کے جو ہیں 12 مہینے لکھ دیے گئے تھے۔ آگے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا، منہا اربعۃ حرم، پھر ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک رجب ہے، ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے، اور ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان ماہ مقدس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ رجب شریف ایک ایسا ماہ مقدس ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام ان ماہ مقدس کا ادب اور احترام فرمایا کرتے تھے، اور ہر نبی کے دور میں ان کی قوم والے ان ماہ مقدسوں کا ادب اور احترام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر 2 گروہوں کے درمیان جنگ جاری بھی ہوتی اور جنگ کے دوران ہی رجب شریف کا چاند نظر آ جاتا تو چاہے وہ کفار بھی ہوتے تب بھی وہ جنگ کو روک دیتے اور یہ کہتے کہ یہ تو حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ان ماہ مقدسوں کے اندر جنگ جدال بھی نہیں کرتے، ان سے بھی رک جاتے ہیں، یہ اتنا حرمت والا ماہ مقدس ہے۔ رجب شریف کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف پروردگار کا گھر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس میں رہائش پذیر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جسم اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یعنی کہ جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف کی جاتی ہے تو بندہ مومن اس چیز کا ادب اور احترام کرنا اور اس کی تعظیم کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے۔ یہ ماہ مقدس پروردگار کا مہینہ ہے، گویا کہ اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام کرنا اور تعظیم کرنا اور گناہوں سے بچنا اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا بندہ مومن پر لازم ہے۔ رجب شریف کا مبارک مہینے کا جب آغاز ہوتا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 2346، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجمع الاوسط کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور ساتھ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر
اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب یقول، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے ہیں، یہ پاس ہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب رجب شریف کا آغاز ہوتا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے پروردگار تو ہمیں رجب کے اندر اور شعبان کے اندر بھی برکتوں سے مالا مال فرما، اور پھر رمضان کی مبارک لمحوں کے اندر بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما۔ ایک اور اسی طرح کی دعا ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب شریف کے آغاز میں دعا یہ مانگی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے، اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے 3939، اور ساتھ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے، اور امام دلمی نے مسند فردوس کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رجب، فرماتے ہیں کہ جب رجب شریف کے ماہ مقدس کا آغاز ہوتا تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے پروردگار رجب شریف کے اندر اور شعبان کے ماہ مقدس کے اندر ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما، اور ساتھ یہ بھی دعا فرماتے تھے وَبَلِّغْنَا رمضان، اور ہمیں رمضان شریف کی مبارک لمحوں کی برکتوں سے بھی مالا مال فرما۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 9422، اور یہ حدیث پاک روایت کرنے والے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر الراوی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یتم صوم شہر بعد رمضان، کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے علاوہ کسی ماہ مقدس کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، مگر پھر استثناء بھی فرما دیا الا رجب و شعبان، مگر رجب کے ماہ مقدس اور شعبان کے مہینے کے اندر آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم بھی ان ماہ مقدس کے اندر روزے رکھیں، اور یہ بالکل سردیوں کے دن ہیں اور روزہ رکھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مبارک احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ کا یہ مبارک قول ہے، فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ماہ مقدس ہے، اور شعبان فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ رجب کی فضیلت اس طرح ہے تمام مہینوں پر جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت تمام کتب پر، تورات زبور انجیل پر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا اسی طرح رجب کی تمام مہینوں پر فضیلت ہے۔ آگے مثال کیا دی، کیا مثال کے اندر حسن ہے۔ فرمایا کہ شعبان کے ماہ مقدس کی فضیلت اور مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر۔ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں،
فرمایا اسی طرح شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، اور آگے مثال پیش فرمائی، فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی فضیلت بندوں پر رب العالمین کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اس مثال کے ذریعے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ائمہ سلف صالحین کے اس ماہ مقدس کے حوالے سے جو اقوال ہیں وہ بھی ساتھ میں کوٹ کرتا جاؤں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار فرمایا، یعنی کشتی بنانا اور پھر اس پر سوار فرمانے کا اس مہینے کے اندر حکم دیا، اور اس مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے بھی اس مہینے کے اندر روزے رکھے، اور ساتھ اسی ماہ مقدس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے طوفان سے محفوظ فرمایا، اور جتنے بھی پروردگار کے دشمن تھے اور اسلام کے دشمن تھے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس مہینے کے اندر ان کو نیست و نابود فرمایا۔ علامہ ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، فرمایا کہ رجب کا مہینہ فصل بونے کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کے ماہ مقدس یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، فرمایا کہ جو شخص جو چیز بوتا ہے اس ہی کو کاٹتا ہے۔ گویا اس مثال کا جو مطلب ہے کہ آپ اس مہینے سے ہی روزے رکھنا بھی شروع کر دیں، نیک عمل بھی شروع کر دیں، اور پھر شعبان المقدس کے مہینے کے اندر بھی آپ اچھے کام کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں، تو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم ہوگا، اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور آپ کی بخشش فرما دے گا۔